السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ قاری عمر وقاص۔ آج کا ہمارا پروگرام مجھے ہے حکم اذاں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بڑی اہم اور پیاری بات ارشاد فرمائی، اللہ نزل احسن الحدیث۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے اور دین کو ہماری رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا۔ آج اس پر بڑے ہی اہم نقطہ پر ہم بات کرنے کے لیے موجود ہیں ایڈین اسٹوڈیو میں، اور میرے ساتھ ایک معروف کہہ لیں مذہبی اور سماجی شخصیت موجود ہیں جن کا نام ان کی خدمات سے ہی جو ہے وہ جانا اور پہچانا جاتا ہے، جن کو خادم الحدیث الشریف بھی کہا جاتا ہے، جن کو خادم حدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا نام علامہ محمد یامین مدنی، جو چونڈا کی ایک معروف سرزمین کے اوپر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ محتمم بھی ہیں مدرسہ الحدیث جامعہ مسجد بیت المقدس سیالکوٹ نظام آباد کے اندر۔ میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی جی، کیسے ہیں شیخ؟ ٹھیک ہے، خیریت ہیں؟ الحمدللہ۔ یقیناً آپ کو اس پرفتن دور کے اندر یقیناً یہ ایک جن کو لوگ چھوٹا طبقہ کہتے ہیں، جن کو لوگ معتدل طبقہ بھی کہتے ہیں، ان کی زبانوں پر ہمیشہ ہر وقت ایک جملہ سننے کو ملے گا، الحمدللہ علی کل حال۔ بحیثیت مسلمان ہر ایک کی زبان پہ ہونا چاہیے، لیکن یہ علماء ایک طبقہ ہے جو تنگ دستی، حالات، معاملات، سب کچھ اس طرح مقابلہ کرتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے۔ تو آئیے ہم آج مجھے ہے حکم اذاں اس پروگرام کے اندر جو حدیث کے اوپر ہم بات کریں گے، حدیث کی اہمیت پر، حدیث کی افادیت پر، حدیث کی حفاظت پر، اور اہل حدیث کی جو حدیث کو ماننے والے ہیں، حدیث کو پڑھنے والے ہیں، حدیث کو سننے والے ہیں، حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ان پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ شیخ، سب سے پہلا میرا آپ سے سوال، آپ کو خاتم الحدیث کہا جاتا ہے، اس کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کی میڈیا ٹیم کا، ایڈین نیوز مکمل ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا ہے۔ تو آپ کا سوال کہ خادم الحدیث، میں نے جتنا بھی آج تک علوم الحدیث پہ خدمات پیش کرنے والے الحمدللہ تعالی محدثین کرام کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے، وہاں پہ تمام کے تمام جو شیوخ ہیں، شیوخ الحدیث یا عالم الحدیث یا حافظان حدیث، جتنے بھی لوگوں کا پڑھا ہے الحمدللہ، وہ سارے کے سارے فرسٹ آف آل وہ خادم الحدیث تھے۔ انہوں نے خدمات حدیث کے لیے اتنی انتھک محنتوں اور کوششوں سے اس علم و حکمت کے ان پھولوں کو ہماری طرف لانے کے لیے اور ہمیں عطا فرمانے کے لیے گلشن کو سجایا۔ وہ سب کے سب بیسیکلی جو تھے نا، وہ سب کے سب خادم الحدیث تھے۔ اس وجہ سے میں نے جب اپنے اساتذہ سے پڑھا، قبلہ شیخ الحدیث علامہ محمد کریم سلطانی فیصل آباد، اور اس کے علاوہ ہمارے گجرات یونیورسٹی کے میرے استاد حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی ندیم بن صدیق اسلمی مدد اللہ العالی، تو آپ تمام میں نے جتنے بھی اپنے اساتذہ کو دیکھا بالخصوص، وہ اپنے ناموں کے ساتھ خادم الحدیث شریف وہ اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہوئے، اب تو چونکہ میں نے بھی لکھنا شروع کیا، تو جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر یا ویسے ہماری زبان سے، جیسے آپ نے آج بول دیا، آپ کی زبان سے کتنے لوگ سنیں گے، تو وہ سارے کے سارے پھر ہمیں اس لقب سے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ تمام کے تمام محدثین خادمان احادیث شریف تھے، اس لیے ہم بھی اپنے آپ کو خدمت حدیث کے لیے ساری عمر وقف کیے ہوئے ہیں، اور اس کا اجر اور ثمر یہ مل رہا ہے کہ ہمیں لوگ خادم الحدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، ایک خادم اللہ پنجاب بھی ہوا کرتے تھے، کہیں اس سے متاثر ہو کے تو آپ نے یہ کوئی لقب تو نہیں لے لیا؟ جی نہیں قاری صاحب، میں نے واضح کیا کہ وہ میرا خیال وہ بناوٹی تھے۔ ہم تو الحمدللہ صبح و شام ہر وقت حاضر ہیں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ مرتے وقت بھی ہمارے زباں پہ ہو، من کان للہ کان اللہ لہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ
दाखल अल जन्ना। हमारी तो ये तमन्ना है और हम इंशाल्लाह असले खादिमुल हदीस बनने की दुआ भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं और कोशिश भी करनी चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि आज इस जदीद दौर के अंदर हर प्रोजेक्ट के ऊपर, हर डिपार्टमेंट के अंदर काम हो रहा है, तो बहुत सारे उलमा इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं। क्या इस जदीद दौर के अंदर हदीस के ऊपर कुछ जदीद तकनीकी बुनियादों पर काम की ज़रूरत है जिससे फ़िरका वरीयत और मुसलमानों के बाहमी इख्तलाफात और उनके बिलउमूम मसाइल जिनको हल होना ज़रूरी है, आपकी नज़र में उसकी कितनी अहमियत है? मैं समझता हूँ कि हालात के बदलने के साथ साथ इंसान को ख़ुद भी अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हम कुरान या हदीस रसूल को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बदल सकते हैं या ये बदला उसकी तो हिफाजत का जिम्मा उसने लिया है कि जो बदलने देगा नहीं। तो जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक उलमा को चाहिए कि वो हमारे साथ राब्ते में आएँ। हम जदीद तकाज़ों के मुताबिक आप किसी हदीस को ढूंढना होता है तो उसके लिए बज़ाहिर तो मुश्किल पेश आती है कि हम उसके असल जो है कुतुब की तरफ जाएंगे, कुतुबुल मतून में जाएंगे, हम कितनी स्ट्रगल करने के बाद उस हदीस को ढूंढ के लाएंगे। तो उसके लिए जदीद तरीके मौजूद हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जो है ना नेट पे सहूलियात मौजूद हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लाइब्रेरीज़ जो है ना हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ताला मौजूद हैं और उस पे तहकीकात का जो सिलसिला है वो भी मौजूद है। उलमा इकराम इस पे बाकायदा मेहनत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब पर भी और दीगर जगह पर, और इसकी बड़ी ज़रूरत है। हर आलिम दीन को चाहिए कि वो ज़रूर इस दौर के जो जदीद तकाज़े हैं उसके मुताबिक खिदमत हदीस करने के लिए इन जदीद उलूम से अपने आप को ज़रूर आरास्ता और पैरास्ता करे, ताकि कोई भी किसी भी वक्त किसी भी लम्हे आपसे कोई हदीस पूछे तो आप उसको हदीस का हवाला दे सकें कि ये हदीस सही है, ये हदीस हसन है, ये ज़ईफ़ है, ये मौजू है, इसका कौन सा दर्जा है, हम इस पे अमल कर सकते भी हैं कि नहीं। तो वो ये होगा कि जब हम जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक इन उलूम से बहरावर होंगे तो तब हम बता सकेंगे, अदरवाइज़ हमारे लिए मुश्किलात ही। हमारे उस्ताद मुकर्रम किबला डॉक्टर मुफ्ती नदीम साहब को अक्सर कुछ लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि आप जदीद मौलवी या उलमा तैयार कर रहे हैं। तो हमारे उस्ताद साहब फरमाते हैं कि ठीक है, आपने जो सफ़र 100 साल में करना है मैं इंशाल्लाह 5 सालों में करूँगा, यानी 95 साल का गैप आ जाएगा। इस जदीद उलूम के सीखने पर आपको तहकीकात के लिए ज़रूरी है कि आप इन उलूम पर जो है ना वो अपने आप को लगाएं। यानी आप ये समझते हैं कि जहां दुनिया की हर अच्छी और बुरी चीज़ एक क्लिक पर आपको मिल सकती है, तो आपको अपने तमाम बुनियादी मसाइल ऑनलाइन किसी भी सर्विस से आप अपने घर बैठे किसी भी जय्यद आलिम के ज़रिए उसको हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम पेश कर सकते हैं अल्लाह के फजल से। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि इसके साथ ये जो हमारा एक बुनियादी और एक बड़ा मसला है कि जिसको फ़िरका वरीयत के नाम से लोग जानते हैं, क्या इसका खात्मा अगर हदीस को प्रमोट कर दिया जाए, हदीस पे अमल शुरू कर दे, तो क्या ये खात्मा आसान नहीं है? जी हो सकता है। असल में जो फ़िरका वारियत है कारी साहब, ये बेइल्मी की वजह से है। आलिम लोग लड़ते नहीं हैं, आलिम लोग अपने इल्म में इजाफा करते हैं। अब मुझे कोई आलिम बताएगा ना मौलाना फलां हदीस जो आपने बयान की थी उसका दर्जा ये है, तो मुझे खुशी होगी। उसमें आपने गलती ये की है, मुझे खुशी होगी, मुझे इल्म मिल गया है। मेरा तो ये तमन्ना, मेरा तो दिल का ये अरमान है कि मुझे कोई बताए, तो ये अच्छा है। अगर उलूमुल हदीस का इबलाग व तबलीग का सिलसिला ये चल निकले और रोज़ाना की बुनियाद पे ये चल निकले, हर नमाज के बाद एक हदीस का दर्स शुरू हो जाए, तो मैं समझता हूँ तमाम मसाजिद में तमाम मसालक के जो उलमा हैं माशाअल्लाह ताला, वो उनको चाहिए इस उलूम के इबलाग व तबलीग के लिए वो ज़रूर कोशिश जारी करें, ताकि ये जो फ़िरका वारियत का माहौल हमें नज़र आता है इसका खात्मा। अच्छा ये बताइएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहसीयत मुसलमान, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई एक मुल्क हो, मेरा ईमान है कि हर मुल्क में नहीं बल्कि हर शहर में नहीं बल्कि इससे हम करीब आ जाए, हर दूसरे घर में हर दूसरा फ़र्द हाफ़िज़ कुरान मौजूद है, लेकिन हाफ़िज़ुल हदीस ना होने के बराबर हैं। क्या आप समझते हैं कि आज इस जदीद दौर में कुछ को हाफ़िज़ुल हदीस भी बनाना चाहिए? जी 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 बिल्कुल। इस पर कोई हिकमत अमली, कोई प्लान या कोई तरतीब, आप खादिम है तो इस पर कोई काम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ताला, हमारे एक उस्ताद मुकर्रम हैं, अल्लाह ताला उनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, हज़रत अल्लामा सैयद मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा क़ादरी साहब।
آپ ہمارے ہاں آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے جب ہماری ملاقات ہوئی تو آپ نے نا کچھ طلاب کو نا بخاری شریف کی حدیث کے نا حفظ پہ لگا دیا اور مجھے بڑا اچھا محسوس ہوا. اور آج سے 10 سال پہلے کا وہ پلان تھا. استاد مکرم واپس تشریف لے گئے گجرانوالہ کے، آپ رہنے والے ہیں. تو میرے دل میں یہ کڑن تھی قاری صاحب کہ میں یہ جو سلسلہ ہے نا، قبلہ استادوں نے ہمیں ایک حدیث پڑھائی ہے، پھر ہم نے اس کو یاد کیا ہے، تو پھر ہم نے سنایا ہے. جس طرح بچے قرآن کا سبق سناتے ہیں، سب کی سناتے ہیں، منزل سناتے ہیں، تو ایسا کوئی ماحول بن جائے. تو میں سب سے پہلے مشکور ہوں شہر اقبال کے، ہمارے ایک بڑے میرے بزرگ ہیں، دوست ہیں، والدین برابر ہیں، حاجی میاں انور صاحب. انہوں نے ایک بہت بڑا مرکز ہمیں بنا کے ہمارے حوالے کیا ہے. اس کا نام ہے جامع مسجد بیت المقدس. تو ہم نے اس کا نام مدرسۃ الحدیث جامع مسجد بیت المقدس جو ہے نا رکھ دیا ہے. تو وہاں پر الحمدللہ تعالی ہم اس اگست میں انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے حفظ حدیث کی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں. تو پہلا اس میں خطرہ ثابت ہو رہے ہیں. ہاں جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ آپ نے واقعی اصلی خادم ہونے کا آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس کی تکمیل کی طرف پہلا قدم آپ کا. جی دیکھیں قاری صاحب، آج ہمارے بچوں کے دیکھیں، کسی کو پوئم یاد ہے، کسی کو کچھ یاد ہے، نہ جانے کس کو کیا کیا یاد ہے. آج جن والدین کے ہاتھوں میں موبائل رہتا ہے وہ جو کچھ سنتے ہیں بچے بھی وہی یاد کر لیتے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ اگر ہم 15 سال کے، 18 سال کے، 17 سال کے، 14 سال کے، مطلب 12 سے 20 سال، 25 سال یا کسی بھی ایج کا بندہ ہمارے پاس اگر تشریف لاتا ہے، چند لمحے ہمارے پاس بیٹھتا ہے، تو ہم اس کو 1 یا 2 یا 4 احادیث ہم اس کو حدیث یاد کروائیں گے. اگر وہ ہمارے پاس سال بھر بیٹھا رہے یا وہ 2 سال بیٹھتا رہے یا ویک میں ہمارے پاس ایک بار تشریف لے آئے یا ہر منتھ ایک دن ہمارے پاس تشریف لے آئے، تو ضرور ضرور اسے احادیث رسول کا فیض ضرور ملے گا. اور میری انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے یہ خواہش ہوگی کہ میں جلد از جلد 25 سے 30 طلاب جو ہے نا شہر اقبال کے، میں ان کو حافظ حدیث بناؤں. اس میں نے سب سے پہلے جو رکھا ہے وہ صحیفہ حمام بن منبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں حضرت حمام بن منبہ. تو اس صحیفے کو ایز اے نصاب جو ہے نا میں نے شامل کیا ہے، اور اس کی حدیث کے حفظ کا جو ہے نا ہم سلسلہ تقریباً 200 کے قریب وہاں پہ حدیثیں درج ہیں. تو وہ اس کا ہم حافظ بنائیں گے. پھر ہم صحائح ستہ سے، صحائح تسعہ سے، کتب عشرہ سے، ہم مختلف احادیث کی جو مستند کتابیں ہیں ان سے صحیح احادیث لے کر ہم انشاءاللہ تعالی اپنے طلاب کو حافظ حدیث بنائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کے اسی پروگرام میں ہم انشاءاللہ تعالی ناظرین کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھ رہے ہیں، اور ان کے سینے کتنے جگمگ جگمگ منور نور، اور ان کے چہرے کتنے منور ہیں. تو آئیے آپ اس طرف اپنے آپ کو لگائیے. فیضان نبوت کا مزہ سب کے لیے ہے، چھائی ہوئی رحمت کی گٹا سب کے لیے ہے، مخصوص نہیں ایک ہی طبقے کے لیے، بس کونین کے والی کی ادا سب کے لیے. بے شک بے شک. یہ بہت بڑی بات کی ہے آپ نے. تو انشاءاللہ میں اپنے لیے، اپنے اس چینل کے لیے، اپنی اس ٹیم کے لیے خوش قسمتی اور اعزاز سمجھتا ہوں کہ اگر حافظ الحدیث، حافظ قرآن، علماء، مجتہد جو ہیں محدث، اگر ان کی ہم کوریج کریں، ان کو ہم اپنا ٹائم دیں، تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی. وہ کہتے ہیں یہ نہ دیکھو بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھو بات کس کی کر رہا ہے. بات جس کی ہو رہی ہے اس کے لیے تو ہمیں اپنا تن من دھن بھی قربان کرنا پڑے. تو اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ناظرین ایک حدیث کو کوٹ کرنے کے لیے کئی میلوں لمبا سفر کر سکتے ہیں، تو آج اس حدیث کو سننے کے لیے جو انہوں نے اتنی محنتوں کے بعد کتابی شکل دے کر ہمارے پاس بھیجی ہے، تو جو آج اس پر عبور رکھتے ہیں، جن کو علماء کا نام دیا جاتا ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے مقام مرتبے کو سمجھنا چاہیے اور ان کی کچھ خدمت بھی کرنی چاہیے. تو خیر میں اپنے وقت کی مناسبت سے آخری سوالات کی جانب آتا ہوں. اچھا شیخ، یہ تو حدیث پر آپ کام کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آج جتنی بھی ینگ جنریشن ہے، نوجوان طبقہ ہے، فحاشی، عریانی، اپنے آپ کو فیمس بنانا، وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہے، تو اس کی طرف بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ راغب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے طبقے کو
اس کی رہنمائی کے لیے کون کب اور کیسے کھڑا ہوگا، کس طرح ان کو جو ہے نا وہ ہدایت کی طرف لایا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ قاری صاحب، یہ بڑا اہم آپ نے سوال کیا۔ آج دیکھیں برائی جو ہے نا وہ پھیلانی نہیں پڑتی، یہ پھیل جاتی ہے۔ جو نیکی ہے نا یہ پھیلانی پڑتی ہے۔ اور اللہ کریم نے جو قرآن عظیم میں فرمایا ہے نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو ہمیں امت خیر یا امت وسطی یا اعلیٰ کیوں فرمایا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس پیغام ہدایت کو ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ تو سب سے پہلے قاری صاحب والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے نونہالوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھیں نا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، فرمایا اے نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ میں اردو کالم میں ڈال رہا ہوں الفاظ، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو، نہیں تو تم پچھتاؤ گے۔ تو دیکھیں اگر کوئی نوجوان کسی گناہ میں، کسی دلدل میں، کسی غلاظت میں، گندگی میں پھنسا ہے تو اسے اپنی جوانی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہ جو آج بالخصوص سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل جو ہے ہمہ وقت، ہم قاری صاحب گزرتے ہیں نا، جب کسی گاؤں سے 2-4 گاؤں سے گزرنا، کہیں جانا ہوتا ہے تو بہت سارے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ گلی کوچا میں کھڑے ہو کے، نکروں پہ جو ہے نا کھڑے ہو کر موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں کبھی کبھار رک کے ان بچوں سے کہتا ہوں یار چلو آؤ نا مسجد میں کوئی قرآن بھی پڑھ لیں، کچھ احادیث بھی سیکھ لیں۔ تو بچے سن لیتے ہیں، تو یہ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ تو ہمارے جو احباب ہیں، جو آئمہ ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جس بھی گلی کوچے میں آپ کو کوئی نوجوان ملے، کوئی موبائل استعمال کرتا ملے، آپ اسے ضرور دعوت دین دیں، آپ اس پر ضرور جو ہے نا محنت کریں، کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی 1 2 4 جو ہے نا آپ کی دعوت پر وہ مسجد کی طرف آ جائے، قرآن کی طرف آ جائے۔ تو یہ سب سے آخری بات، جو اعلیٰ بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے قرآن ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو تب جا کے نوجوان سدھر سکتا ہے، سیدھا ہو سکتا ہے جب قرآن پر اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پر عمل کرے گا، تب اسے یہ زندگی بھی سکون والی مل جائے گی اور قبر بھی بن جائے گی اور میدان، اور یہی رشد و ہدایت کا طریقہ ہے۔ یہی بالکل جی، شیخ نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اپنا عمل، اپنی بات۔ اللہ کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور آپ کی بات اللہ کی بات ہے، دونوں باتیں ایک بات ہیں، اور فرمایا ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان کو تھامے رکھو گے۔ آج ہمیں اپنی بات کو منوانے کی بجائے آپ کی بات ماننی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دینی چاہیے۔ اچھا شیخ، اتنا کام کر رہے ہیں، اتنا ورک کر رہے ہیں، آخری سوال میرا یہ ہے کہ یہاں پر کچھ مشکلات ہوں گی، کچھ معاملات ہوں گے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بین المذاہب کمیٹی پنجاب کے چیئرمین بھی منتخب ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ خالی ہاتھ آ گئے ہیں اسٹوڈیو میں، آپ کو مبارکباد ہم نے دے دی ہے، لیکن ناظرین آپ بھی ہاں سمجھ گئے نا میری بات ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ بین المذاہب مسالک نہیں، بین المذہب بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہو گئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج میرا سوال یہ ہے کہ یہ مذاہب اور مسالک اور انتظامیہ ایک پیج پر علماء یہ کیوں اکٹھے نہیں ہو پا رہے، کیا وجہ؟ قاری صاحب یہ جب مشکل پڑتی ہے نا تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہاں، جب اغیار کے بارے میں تو سنا ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اپنوں کے بارے نہیں، میں بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے نا، مثلا آپ کے شہر اقبال میں یا ڈویژن گجرانوالہ میں یا کسی اور شہر میں، ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسا مسئلہ ہو، تو ویسے جو آپ نے علماء کی بات کہی ہے نا، تو علماء تو ماشاء اللہ تعالیٰ صبح ازل سے اکٹھے ہیں۔ ہاں جی، علماء اکٹھے ہیں، جو جہلاء ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اچھا، علماء اکٹھے، عوام کو اکٹھے کیوں نہیں ہونے دیتے؟ ہاں، یہ بھی آپ نے صحیح سوال کیا ہے۔ عوام کو اس لیے اکٹھا نہیں ہونا دیتے کہ ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ آپ کے نظریات میں اور میرے نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ آپ کا بھی ظرف بڑا ہے اور الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی ظرف دیا ہے، تو ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس میں ظرف کی بات ہے، جس کا جتنا ظرف ہے نا وہ اتنا خاموش بھی شاید نظر آتا ہے، یا وہ اتنا اچھا بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ ظرف بڑا کرنے کی ضرورت ہے، ہر عالم کو چاہیے کہ وہ اپنا ظرف بھی بڑا کرے
کرے. اور یہ علماء جو ہے نا تمام مسالک کے, وہ میری نظر میں تو وہ علماء جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اس صورت میں, علم کی, حکمت کی, تحقیقات کی دنیا میں, ریسرچ کی دنیا میں وہ اکٹھے ہیں. کسی کے ساتھ آپ کا نظریے کا یا آپ کے عبادات کے معاملات کا کچھ اختلاف ضرور ہو سکتا ہے, لیکن انتظامیہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ نظر نہیں آتی. میرے نقطۂ نظر سے آپ کیا اس کی تردید کریں گے, تصدیق کریں گے؟ انتظامیہ کی تو بعض اوقات یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بالکل بکھڑے پڑے نظر آئیں, اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہمیں یہ آوازیں بھی دیتے ہیں, بلاتے بھی ہیں, فون بھی کرتے ہیں, ہم جاتے بھی ہیں, ہم امن و امان کے اس سلسلے کو بحال بھی کرتے ہیں, پہنچتے بھی ہیں, صلح صفائی کا سارا اہتمام ہم لوگ ہی کرتے ہیں الحمدللہ تعالی. تو انتظامیہ کی اپنی مجبوری ہے, ان کی اپنی نوکریوں کے مسائل ہیں, ان کے اپنے دیگر مسائل ہیں. ہاں ہمارے علماء کے جو مسائل ہیں وہ اللہ رسول پر ہیں, ہم متوکل لوگ ہیں, ہم جیسے بھی جس بھی حالت میں ہوں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو انتظامیہ کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ طرح طرح کے ان کے بھیس بدلتے رہتے ہیں, تو ہمیں اس کا کوئی سروکار نہیں. ہم نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے, کہیں مسالک کی لڑائی کا مسئلہ ہے یا کسی بین المذاہب کسی ایشو پہ کوئی مسئلہ ہے, تو ہم اللہ کے لیے وہ کام کر دیتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک لفظ بولا ہے کہ ہم متوکل لوگ ہیں. جی. آج کل علماء میں کچھ موکل بھی پیدا ہو گئے ہیں, متوکل اور موکل, تو آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ ان کے موکل ہوں گے, ہمارے پاس تو کوئی قاری صاحب موکل نہیں ہے, تو ہم جن کے ذریعے سے کوئی کام لے لیں. تو ویسے میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں, موکلوں کے قائل موکل کا قائل بھی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آج کل تو ہر گھر میں مسئلہ یہ ہے جی, مجھے یہ ہو گیا, مجھے اس نے دیکھ لیا, چیٹے موکل 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 ہو رہے ہوں گے, اور ان کو کچھ کرتے ہوں گے کچھ لوگ, ہمارے علم میں نہیں ہے. جو ہمارے علم میں نہیں ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے. توکل کی ضرور بات کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, فرمایا اگر میری امت میں کوئی توکل کرے اور وہ زمین کی مٹی اٹھائے تو اللہ اس کو بھی سونا بنا دے. تو کتنی اعلیٰ بات ہے کہ ہم توکل والے. وہ پنجابی وچ کسی نے آکھیا, میں اکثر بولنا ہوں وا, رزق نہیں پلے بن دے پنچھی تے درویش, رزق نہیں پلے بن دے پنچھی تے درویش, جنہ دا تقوی رب تے انہاں لئی رزق ہمیش. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تو ہمارا تو توکل ہے اور اسی پہ ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور قیمتی باتیں ہمارے ناظرین کو اور اپنے دیکھنے والوں سے آپ نے شیئر کی. اور سب سے بڑی بات آپ نے نوجوانوں کے حوالے سے جو کی ہے کہ آج نوجوان کو اپنی جوانی کا جو ہے وہ تحفظ کرنا چاہیے. یقیناً آج اس دور میں جس نوجوان نے, جوانی ایک بار ہے, جوانی دیوانی ہوتی ہے, مستانی ہوتی ہے, یہ بار بار نہیں آتی, لیکن یاد رکھیں جس نے اپنی جوانی کو جوانی سمجھ کر گزارا, عبادت کے اندر گزارا, تقوی کے اندر, پرہیزگاری کے اندر, خوف ڈر کے اندر گزارا, میرے نبی علیہ السلام نے بڑی بشارت سنائی. حدیث کی بات ہو رہی ہے, حدیث کے اندر نقطہ نظر سے کہوں گا کہ نشأۃ شباب فی عبادت اللہ, جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا, کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ اس کو نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. تو آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لانا ہوگا, اور پھر اپنے دامن کے اندر ان چیزوں کو سمیٹنا ہوگا. اور جہاں تک جدید دور کے اندر اسلام کی حدیث کی خدمت کی بات ہے, تو آج میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے جب مشکل پریشانی بحثیت انسان آتی ہے, واللہ میں اللہ کو گواہ بنا کر اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میں نے جب بھی کسی قرآن مجید کے پارے کو, کسی سورت کو, کسی آیت کریمہ کو یا حدیث کو کہہ لیں وزٹ کیا, اسٹڈی کیا, پڑھا, تو مجھے ایسے ہی لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی آیت آج میرے اس مسئلے کے حل کے لیے نازل کی ہے. یہ تا قیامت رشد و ہدایت ہے, تا قیامت آنے والے مسائل کا حل قرآن اور حدیث ہے. اور یہ صرف مسائل کا حل نہیں, یہ معیشت کا حل ہے, بیماریوں کا حل ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, یہ ہر مسئلے, ہر بیماری کا حل ہے. تو ہمیں آج قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کے تمام پروجیکٹ کو
विज़िट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, इनको वोट करना चाहिए और इनको अपनी महफ़िलों की रौनक बनाना चाहिए। इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ, नए टॉपिक के साथ, और इंशाल्लाह जल्द करेंगे आपसे मुलाकात। उस वक्त तक के लिए मुझे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुकर्रम मौलाना ख़ादिमुल हदीस अल्लामा मोहम्मद यामिन मदनी आफ चविंडा की भी एक तारीख़ है, उस पर भी इनसे बात करेंगे कि इन्होंने हदीस का जो एक खिदमत का सफ़र शुरू किया है तो वहाँ चुविंडे का इंतखाब क्यों किया है। चुविंडा कुर्बानियों का इलाका है, तो क्या ये कुर्बानी के लिए तैयार हैं या तैयार हैं। होंगे नहीं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इनसे जानेंगे। उस वक्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।